السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن۔ عزیزان محترم، آپ کو گزشتہ جمعے میں نے جو باتیں عرض کی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مہینے آنے والے ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں اور اس میں بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بھی ذکر آیا ہے اس میں کہ آپ نے کیسے کیسے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ پورے واقعات جو تقریباً 72 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر کی بڑی علامت ہے۔ یہ خلیل اللہ ہے اور ایک ذبیح اللہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کی باتوں کو محفوظ کر دیا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ابا والد ماجد یا چچا کہا جاتا ہے، دونوں کی جو گفتگو ہے طارق آپ کے والد کا نام تھا، آپ کی اور آپ کے ابا کی دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جب باپ بیٹے کی وہ گفتگو کو دیکھتے ہیں تو آخری وقت میں اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں واقعات اگرچہ کہ بہت سننے کے لیے اس کے لیے ہم کو خود بدلنا پڑے گا کہ ایک باپ کے ساتھ بیٹے کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ایک باپ کے ساتھ بیٹے کی نرمی کیسی ہونی چاہیے، ایک باپ کی گفتگو پر بیٹے کا جواب کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باپ بیٹے اور وہ دونوں باپ بیٹے دونوں کی گفتگو اس قدر اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ ابا جان واقعات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے شعور دیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ نے والد کو، اپنے شہر والوں کو، کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کے ساتھ اپنے ناز و نیاز کرتے ہیں، تو وہاں آپ نے یہ سمجھایا کہ آپ جس بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیا وہ بت آپ کے کام آنے والے ہیں؟ مگر جس کو بتوں کی پوجا کا ایک حصہ بن جاتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آنا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب آپ یہ گفتگو فرماتے ہیں، وہ طویل واقعے کو نہیں لے رہا ہوں میں، مختصر سے اس میں سے
والد کی اور بیٹے کی گفتگو لے رہا ہوں، تو آپ کے والد نے آپ سے کہا تھا کہ اے ابراہیم، اگر تم میرے بتوں کو اگر برا کہو گے، میرے بتوں کو اگر تم اپنے لحاظ سے انہیں برا سمجھیں گے اور برا بتائیں گے تو یاد رکھو میں تم کو پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہاں دیکھیے، آپ کی گفتگو دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے کہ آپ حالانکہ بابا کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، بابا جان کو بتا رہے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ہم دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، تو یہاں یہ خفگی کا اظہار بابا جان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیا؟ میں تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ قربان جائیے اس بیٹے کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ یہ سخت الفاظ سننے کے باوجود اپنے بابا جان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے بیج بوئیں گے نا ویسی فصل کاٹیں گے۔ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد، میرے سامنے ایسی اولادوں کا ذکر آیا ہے جو آج ماں باپ کو جینا حرام کر کے رکھ دی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو اذیت دینا، ماں باپ کو بدنام کرنا، یہ ان کی ایک کوشش رہتی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف کیسے پہنچائے۔ مگر یاد رکھو وہ اولادیں جو آج اپنے کو گریجویٹ مانتی ہے، آج اپنے کو ڈاکٹرز مانتی ہے، آج اپنے کو انجینئرز بناتی ہے، آج آپ بڑے سے بڑی عبادت کھڑا کر لو، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ تم نے جیسے باپ کے ساتھ عمل کیا ہے اور تم نے جیسے باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، اسی انداز سے اللہ تمہاری اولاد سے تم کو تکلیف پہنچائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم اگر واقعات کو پڑھتے ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ میرے آقا اپنی اماں جان کی تو بات، کم عمری میں آپ کے بچپنے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ اس دایا کو، جو دایا آپ کو دودھ پلائی ہے، جو آپ کو اپنے ساتھ رکھی ہے، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا خیال عطا فرماتے تھے کہ اگر وہ کبھی آپ کے گھر آ جاتی یا آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتی تو اپنی اوڑھنی جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہتی، اس اوڑھنی کو بچھا کر اپنی دائی حلیمہ کو اس پہ بٹھاتی اور خود مٹی کے اوپر بیٹھ جاتی۔ اگر ہماری تاریخ پڑھے تو باپ کا احترام احادیث کی روشنی میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ والدین کے احترام کے بارے میں میرے رسول نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالوالدین احسانہ فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کرو، محبت کرو، ان کو محبت سے دیکھو، ان کو محبت سے دیکھنا عمرہ اور حج کا ثواب لینا ہے۔ ہم لوگ حج کو جانے کی تو بڑی تیاری کرتے ہیں، مگر واقعات کو بھی سن لے کے جاؤ تاکہ وہاں حج کرے تو معلوم ہونا کہ یہ کس کے قربانیوں کی وجہ سے یہ حج ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ حج ہے کیا؟ حج ہے کیا؟ مکمل حج کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اور یہ عاشقانہ عبادت کیا ہے؟ آپ پورے حج کو دیکھیں گے تو کئی دعائیں ہیں، کئی ادائیں ہیں، اور کئی آپ کے اور انداز زندگی کے حالات ہیں، آپ کے اللہ پر بھروسے کا، یقین کا، اللہ کے اوپر اپنے بھروسہ اور یقین کا ایک پورا پیکر ہے۔ آج ہم لوگ حج کو تو چلے جاتے ہیں، حج کے کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کرنے۔ مجھے افسوس ہوا حاجیوں سے کہ
کہ حاجیاں جا کے حج کرنے کے ارادے جب کر لیے ہیں تو آپ کو تیاری وہاں سے ہی کرنا چاہیے۔ حج میں آپ کو کون سے ارکان ادا کرنا ہے، کہاں کہاں ادا کرنا ہے، ایک بھی غفلت آپ کے لیے کہیں ایک وبال نہ بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے معمولی غلطی بھی آپ کو دمبا دینا پڑتا ہے وہاں۔ اور پھر یاد رکھیے قربانی دینا ہے تو وہی دینا ہے، یہاں دینا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام بھی ساتھ رہتے ہیں حجاج کرام کے۔ پہلے ہمارے یہاں ہندوستان سے طریقہ کار یہ تھا کہ علماء کو بھیجتے تھے امیر الحج، کیا کہتے ہیں اس کو، امیر الحج بنا کے۔ مگر اب تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ملازمین کو حج کا امیر بنا رہے ہیں۔ ان کو خود امام الحج کس کو بولتے، حج کے بارے میں انہوں ہی نہیں جانتے، مگر ان کو حج بنا کے پوروں کا امیر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اور انہوں جا کے اپنی برابر نہیں جانتے تو دوسرے کی کیا رہبری کریں گے۔ امیر الحج وہ ہوتا ہے جو حج کے ارکان اپنے ساتھیوں کو لے کے کرتا ہے، ان سے غفلت ہونے نہیں دیتا۔ ان سے کوئی بڑی غفلت ہو جائے تو اس کا فوری اس کا تدارک کرتا، اس کو امیر الحج بنایا کرتے تھے۔ مگر اب ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اپنے نمائندے جو کام کر رہے ہیں مسلمان اپنے سیکشنوں میں ان کو بھیجتے جا رہی، جاؤ امیر الحج بن جاؤ تم۔ علماء کو بنا کے بھیجنا چاہیے۔ اگر ہماری حکومت تک آواز جا رہی ہے تو پہنچاؤ ان کو کہ علماء کو حج کو بھیجیے۔ ایسے لوگوں کو حاجی بنا کر، حاجیوں کا امیر بنا کر آپ 100 کو بھی بھیجے تو کوئی فائدہ نہیں ہے حجاج کرام کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو میں نہیں بتایا ہوں، صرف ایک جھلک بتایا ہوں اس میں سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا جواب دیا اور والد کے لیے کیا کہا تھا۔ جب والد کا احترام آپ نے کیا تو آپ کو اللہ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ صالح بیٹا کیسا تھا اور صالح بیٹے کی اماں جان کیسے تھے، اب ان کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو ایسے اللہ پر یقین کہ ایک مقام پر لے جا کر بیٹے کو، معصوم بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو ابراہیم چھوڑ رہے ہیں، مگر بی بی صاحبہ یہ نہیں کہتی کہ یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ جب سوال کیا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، آسمان پہ بتا دیا۔ تو جب آسمان پہ بتایا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا جب وہ چھوڑنے کہا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ جائیے، کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اپنے کو اپنے جیبوں پہ بھروسہ ہے، اپنی جائیدادوں پہ بھروسہ ہے، اپنے مقام اور مرتبے پہ بھروسہ ہے، سب کچھ بھروسے رکھو، مگر یاد رکھو اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہو۔ جب تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہیں گے تو پھر یاد رکھو اللہ تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے بٹھائے گا، تو اس انداز سے بٹھائے گا کہ تمہاری اولاد نظریں اٹھا کر نہیں دیکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے پھرنے کے قابل ہوئے تو اب بابا جان کا وہی سوال ہے، ماں بابا جان بول رہے ہیں پتھر مار کے مار ڈالوں گا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں، بولو بیٹے اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آج کا بیٹا بولو جا کے، گلا کاٹ رہا ہوں کوئی کو بولتے میں تو کوئی جائیداد میں سے نہیں دے رہا ہوں، بول دو آپ کا گلا کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ آج آپ کا اولاد، آج کی اپنی اولاد کیسی ہے، اگر موٹر سائیکل نہیں دلائے تو میں تمہارے کو بابا نہیں مانتا، کہیں کہ بابا ہے تم، واہ ایسی اولاد تو پیدا ہونے سے نہیں ہونا اچھا تھا۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے
جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے. یہاں اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی تربیت کوئی نہیں کیا، آپ کی اماں جان نے تربیت فرمائی، اور وہ بھی ایسے مقام پر جہاں کوئی دنیا دار نہیں تھا، بلکہ پانی بھی نہیں تھا. یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ کی وجہ سے اللہ نے آج ہم وہاں پانی نکلا جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ جب حضرت بی بی صاحبہ اور کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بابا نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہاری گردن کاٹ رہا ہوں، بولو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جاؤ وہ صاحبزادے کے جو 6-8 سال کا ہے، بڑا نہیں ہے، بچپن ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اپنے ابا جان کو؟ یہ بھی اللہ کو ادا پسند آ گئی، وہ بھی پسند آ گئی، اس کو بھی قرآن میں محفوظ کر دیا، اور یہ بھی ادا پسند آ گئی تو اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. ابا جان سے فرماتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے تو آپ میری گردن کاٹ دیجئے. ابا جان آپ اپنے بیٹے کو تڑپنے والا نہیں پائیں گے، آپ کے حکم پہ آپ کا بیٹا گلا کٹانے تیار ہے. ابا جان حکم حق پر باپ نے چاہا کہ بیٹا ذبح ہو، بیٹے نے بھی رکھ دیا سر تلوار پر. ایک ذبیح اللہ ٹھہرے، ایک خلیل اللہ ہوئے. رحمت ایسے باپ پر ایسے برخوردار. ایک کو اللہ نے کیا خطاب دیا؟ خلیل، میرا دوست. اور آپ کے صاحبزادے کو جو خطاب کیا ملا؟ ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں ہم؟ یاد ہے نام؟ ذبیح اللہ، جس کو ہم بقرعید میں بکرا کاٹتے ہیں. یہ بقرعید میں اللہ نے اگر اپنے کو اولاد کاٹو بولے تو کیا حال ہوتا تھا؟ اللہ نے کہا تم اگر بکرا کاٹیں گے تو میں تمہارے کو بچے کو ذبح کرنے کا اجر دوں گا. میرے عزیز دوستو، والدین کا احترام کرو. والدین کا احترام اس انداز سے کرو کہ ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ ایسا علم ہو کہ وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. ہمارے والدین ہمارے ساتھ اگر محبت سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. آج والدین کے احترام کو میں لے کر بہت بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر کیا کروں، وقت کی کمی نے مجھے زبان کو روکنے مجبور کر دیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو میں ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی بیان کروں گا. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تاریخ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملتے جھلتے آپ کو ملیں گے. اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے ہی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، اور ہر آزمائش میں آپ نے اللہ کی مرضی کو ترجیح دیا. جب آپ اللہ کی مرضی کو ترجیح دیے تو اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخری میں کریں گے.